السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں اس کا۔ آج تیسرے باب کے ایک اور ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے اور وہ ہے ریا اور اس کے اقسام۔ اس جگہ پر مصنف فرماتا ہے، بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں۔ یعنی ریا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اس لیے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد، زاہد، بزرگ سمجھیں۔ تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لیے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز شروع کی تھی اللہ کے واسطے، لیکن کسی کے آنے سے اس کو لمبی کر دی اور سنوار کر اس کو پڑھنے لگا تاکہ یہ جانے کہ بڑا نمازی ہے، تو یہ تو ریا کی قسم ظاہری ہے، یعنی یہ ریا ظاہری ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے، اور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور محفل میں مجھ کو صدر میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں، اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کو اوپر اور عجیب معلوم ہو۔ پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ یہ اس شخص کے اندر ریا ہے، اور اس کو بولتے ہیں ریا باطنی، اور یہ نیک عمل اسی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں اور میرے دنیا کے کام کریں۔ اس جگہ پہ مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ریا کیسے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، کیسے یہ رضا الہی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو ریا کی ایک قسم ریا ظاہری ہے۔ ریا ظاہری سے مراد وہ مثال دیتا ہے کہ اگر تو ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا کہ شروع کرنے والا ہے کسی مسجد میں کسی جگہ پر، اور اس نے نیت باندھ لی نماز کی، اسی ٹائم ایک اور 2-3 شخص ادھر آ کے بیٹھ گئے، تو اس نے وہ نماز اور بھی خلوص سے، آرام سے، سکون سے تھوڑا لمبے رکعتیں پڑھ کے پڑھی، تاکہ ذہن کے کسی کونے میں یہ بات چھپی تھی کہ یہ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ میں بھی بڑا نمازی ہوں، مجھے لوگ اچھا نمازی سمجھیں، نیک نمازی سمجھیں، اور نماز کے فرائض، نماز کے خشوع و خضوع کو پورا کرنے والا سمجھیں۔ تو جب ایسی سوچ آ جاتی ہے کسی بھی عمل میں، چاہے آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی مقروض کے قرض آپ نے ادا کر دیے، لیکن آپ کے ذہن کے کسی کونے میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اس کے قرض ادا کروں گا تو یہ اس کے دل میں میرے لیے عزت پیدا ہوگی، لوگ بولیں گے یار اس بندے نے بہت اچھا کام کیا، فلانے کو جو ہے اس قرض سے چھٹکارا دلایا، لوگ بھی میری عزت کریں گے، واہ واہ کریں گے، سلوٹ کریں گے، سلام کریں گے۔ اس قسم کے اگر خیالات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس عمل میں ریا آ جاتی ہے، بجائے رضا الہی کے اس میں ریا آ جاتی ہے۔ یہ ہو گیا ریا ظاہری، اور اس ریا کو لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ریا کی ایک اور قسم ہے جس کو ریا باطنی کہتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ مصنف فرماتا ہے کہ لوگ عمل تو کرتے ہیں، وہ بھی اکیلے میں، ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، جو ہے اکیلے میں
رات کی تاریکی میں کوئی بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ لوگوں میں ملتا ہے تو ایک انداز سے ملتا ہے کہ اندر ہی اندر ایک بات ہوتی ہے کہ میں جو ذاکر بندہ ہوں، میں عابد بندہ ہوں، میں زاہد بندہ ہوں، لوگ میری عزت کریں اور مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میں لوگوں کو دیکھوں، لوگ قائل ہو جائیں، مائل ہو جائیں، میرے کام کریں، میری جی کریں، میرا کوئی بھی کام نہ رکے. جیسے کہ آج کل کے لوگ چلہ نکالتے ہیں ہمارے ایسٹرن کلچر میں، خصوصاً یہ ساؤتھ ایشیا میں، راتوں رات بیٹھ کر پوری رات ذکر کرتے ہیں، چلہ نکالتے ہیں، لیکن وہ چلہ رضا الہی کے لیے نہیں ہوتا، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس جو عمل وہ کرتے ہیں، پڑھائی جو کی جاتی ہے تاکہ وہ چیز ہمارے گرفت میں آ جائے، ہمارے قابو میں آ جائے، جس سے ہم لوگ کام لے سکیں. تو یہ عمل رضا الہی، بھلے آپ اللہ کا کوئی بھی اس میں مبارک کا آپ کیوں ذکر نہ کر رہے ہوں پوری رات بیٹھ کے، لیکن ذہن کے کسی کونے میں کچھ طلب ہے، اور وہ طلب رضا الہی نہیں ہے، کچھ مقصد ہے آپ کا، لالچ ہے، دنیاوی لالچ ہے کہ بھئی میں اس اسم کی پڑھائی کروں گا اتنے دن تک تو میں جس شخص کو کوئی بھی کام بولوں گا وہ نہ نہیں کرے گا. تو یہ ریا عمل ہو گیا، اس میں رضا نہیں ملے گا رب کی اس کے اندر. تو اس قسم کے یہ جو سوچ ہے کوئی بھی شخص رکھتا ہے تو وہ سوچ جو ہے یہ ریا ہے، رضا نہیں ہے. اس عمل میں ریا شامل ہو یا رضا نہیں. کبھی کبھی لوگ جو ہے کسی کو دوسرے بندے کے ذریعے پیسے دیتے ہیں، اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلا ہے بھئی یہ پیسے لے لو فلانے کو دے دو، لیکن پیسے تو دے دیے فلانے، لیکن جس شخص کو دیا ہے وہ اس شخص کے دل میں میرے لیے عزت ہونا چاہیے کہ بھی میں جو ہے ایک علم پر تھا، فلانے کا علم میں نے کیا، اس کو تو بل نہیں بتایا لیکن اس کو تو بتایا کسی ذہن کے کسی کونے میں. یا کہ کوئی بھی نیک عمل کر دیا، کوئی نیک عمل سے میرا مراد یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو ورک کر دی، لیکن دل میں رب سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں تو یہ نیک عمل کر دیا ہے، ابھی میرا فلانا کام ہونا چاہیے، میں نے 3 دن روزہ رکھا ہے، میرا فلانا منت پورے ہونا چاہیے. تو منت پورا ہو سکتا ہے مگر رضا نہیں مل سکتا. تو ایسی سوچوں سے ہم لوگوں کو بہت بچنا چاہیے اور رب سے دعا کرنا چاہیے کہ رب پاک ہم لوگوں کو توفیق دے کہ تاکہ ہم لوگ ایسے سوچ اور اتنی ہمت دے دے تاکہ ہم لوگ ایسے سوچوں کو اپنے ذہنوں سے نکال سکیں اور ایسی سوچوں سے ہم لوگ بچ سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.